السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق یہ بتایا گیا، ہم سبوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ نماز میں شرائط، نماز کے لیے شرائط کتنے ہیں اور شرط کہتے کسے ہیں۔ کسی چیز کی، کسی کام کی جو شرط ہوا کرتی ہے، شرط اس کام سے خارج ہوا کرتا ہے، باہر ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی نماز کے جو شرائط ہیں وہ نماز سے باہر ہیں، اور جو ہی شرائط مکمل ہوا کرتے وہیں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تو نماز کے شرائط کتنے ہیں؟ کتنے؟ پکا؟ کون کون ہے، کوئی بتا پائیں گے؟ بولیے۔ چلیے الحمدللہ، یاد ہوگا دھیرے دھیرے انشاءاللہ، کوشش اتنی کوشش کی کم ہے۔ تو نماز کے لیے شرائط 6 ہیں۔ شروع کریں گے کہاں سے؟ طہارت۔ کہاں سے؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ شرائط ہے۔ جب یہ 6 شرط مکمل ہو جاتا تو نماز وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر 6 شرطوں میں سے اگر کوئی 5 شرائط مکمل کرے، صرف ایک شرط نہ ہونے کی وجہ سے، ایک شرط چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو جب نماز شروع ہوتی ہے تو نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں اور سنت اور مستحب ہیں۔ نماز میں جب سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے تو وہاں سے کیا ہے؟ وہاں کچھ فرائض ہیں، کچھ فرضیں ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کریں۔ فرض وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ شرائط کے بغیر تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی، اور فرض میں اگر کمی رہ جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور واجب وہ ہیں کہ اس کو قصداً چھوڑنا گناہ ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز میں جو واجبات ہیں، کسی ایک واجب کو بھی اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو نماز دہرانا ہے۔ اگر انجانے میں کوئی واجب چھوٹ گیا اور نماز میں رہتے ہوئے یاد آ گیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ دیا ہے؟ سجدہ سہو۔ جی آئیے مختصراً ہم آگے بڑھیں۔ نماز میں فرائض 7 ہیں، یہاں کتاب میں جو پڑھ رہا ہوں میں۔ پہلی ہے تکبیر تحریمہ۔ تو یہاں تکبیر تحریمہ کو فرض میں شمار کیا ہے، جبکہ اصل میں تکبیر تحریمہ نماز کی شرط ہے۔ اصل میں تکبیر تحریمہ نماز کی شرط ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن بعض کتابوں میں تکبیر تحریمہ کی گنتی فرض میں ہوئی، اس لیے کہ فرض اور شرط میں یعنی تکبیر تحریمہ میں بڑا اتصال ہے، بہت ہی اتصال، ایک دم ملی ہوئی چیزیں ہیں کہ بیچ میں کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے کہ جو ہی تکبیر تحریمہ پڑھے اللہ اکبر بس فرض شروع ہو گیا۔ اس شرط کے ختم اور فرض شروع ہونے کے درمیان، شرط کے ختم ہونے اور فرض شروع ہونے کے درمیان
یا کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اس کو اتصال بولتے ہیں۔ اتصال کی وجہ سے بعض کتابوں میں تکبیر تحریمہ کو فرض میں شمار کیا ہے، جبکہ اصل میں تکبیر تحریمہ شرط ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ نماز کے لیے 6 شرائط ہیں، تو نماز کے لیے 6 فرائض ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی پہلی اللہ اکبر، جس سے نماز شروع ہوتی ہے، جس سے نماز شروع ہوتی ہے اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ قیام یعنی اتنی دیر کھڑا رہنا جتنی دیر میں فرض قرات ادا ہو، جتنی دیر میں فرض قرات ادا ہو اتنی دیر کھڑا رہنا فرض ہے۔ تو فرض قرات کیا ہے؟ 3 چھوٹی آیت یا 3 چھوٹی آیت کے برابر کوئی بڑی آیت تلاوت کرنا فرض ہے۔ 3 چھوٹی آیت جیسے الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، یہ 3 آیتیں ہو گئی۔ اگر یہ 3 آیتیں پڑھ دی گئی تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اتنی دیر کم سے کم کھڑا رہنا فرض ہے۔ قرات یعنی کم سے کم 1 آیت پڑھنا، 1 آیت، وہ بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو، جیسا کہ بتایا ابھی۔ یہ تو قیام فرض ہے نا، یعنی کھڑا ہونا، یہ بتایا گیا کہ کتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، تو کم سے کم 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت جو چھوٹی آیت کے برابر ہو، اتنی دیر تک کھڑا رہنا فرض ہے۔ اور قرآن پڑھنا بھی فرض ہے، تو چھوٹی 3 آیت یا 1 بڑی جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو اتنی قرآن پڑھنا فرض ہے۔ رکوع یعنی جھکنا، رکوع کا لفظی معنی ہوتا ہے جھکنا، تو کتنا جھکنا فرض ہے؟ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے۔ لیکن اچھی طرح جو ہم لوگ جھکتے ہیں یہ سنت طریقہ ہے، وہ جب نماز کا طریقہ ہم سیکھیں گے، بتائے جائیں گے، تب وہاں اس کو پڑھیں گے۔ ابھی اتنا سمجھیں کہ نماز میں فرائض کتنا ہے، کتنا کیا کرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنا تک پہنچ جائے، یہ فرض ہے۔ سجود یعنی ماتھے کا زمین پر جمنا، اس طرح کہ کم سے کم پاؤں کی 1 انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہو۔ پاؤں کی انگلی، کتنی انگلیاں ہیں؟ پاؤں، دونوں پاؤں میں 5 انگلی ہے، 10 انگلی ہے نا۔ 1 انگلی کا پیٹ، اس کو پیٹ بولتے ہیں، ہے نا، زمین سے لگا رہنا سجدے کی حالت میں فرض ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو نماز درست کرنا ہوگا۔ سجدہ میں اکثر و بیشتر لوگ سجدے میں جب جاتے نا تو بس ایسے ہی یا تو ہوا میں لٹکتی رہتی ہے انگلی، یا پھر کوئی رکھتے بھی ہے تو صرف ٹچ ہوا کرتا ہے۔ سوچئے کہ یہ کتنی غفلت ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے نہ جاننے کی وجہ سے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی ڈائری میں، اپنا کھاتا میں، اپنی کاپی میں ہم لوگ نماز لکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن نماز کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ نماز میں قیام کس طرح ہو، رکوع کس طرح ہو، ہے نا، سجدہ ہم کس طرح کریں، قعدہ ہم کس طرح کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز ایک کے بعد دیگرے یہ سب کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ قعدہ اخیرہ، قعدہ اخیرہ، نماز 4 رکعت والی ہوں، 3 رکعت والی ہوں تو 2 مرتبہ بیٹھتے ہم لوگ، 2 رکعتیں مکمل کر کے بیٹھتے، اتحیات پڑھتے، پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چوتھی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو 3 یا 4 رکعت والی نمازیں ہوں تو اس میں 2 قعدہ ہے، تو قعدہ اخیرہ، قعدہ مینس بیٹھنا، بیٹھنا فرض ہے۔ اور 2 ہی رکعت والی اگر نماز ہے تو 1 ہی قعدہ اس میں ہے نا، 2 رکعت والی نماز میں 1 ہی قعدہ ہے، یعنی 1 ہی مرتبہ بیٹھنا ہے، تو وہی قعدہ اخیرہ ہے۔ 2 رکعت والی نماز میں جو بیٹھتے ہیں 1 ہی مرتبہ، وہی قعدہ اخیرہ ہے۔ تو قعدہ اخیرہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری اتحیات
رسولہ تک پڑھی جا سکے۔ کہ قعدہ کا لفظی معنی تو بیٹھنا ہے، پر کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے یہ جاننا ہوگا نا۔ قعدہ کا لفظی معنی بیٹھنا، پر کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ جتنی دیر میں اتحیات پڑھ لیتے ہیں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ ساتواں یہاں اصل میں چھٹا فرض، خروج بسنعہ۔ خروج بسنعہ یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد اپنے ارادہ و عمل سے نماز ختم کر دینا، نماز سے باہر آ جانا، خواہ سلام کے ذریعے ہوں یا کسی دوسرے عمل کے ذریعے سے۔ یہ بالکل مختصراً بتایا گیا۔ پھر میں دوہرا دوں کہ نماز کے لیے شرائط 6 ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 6 ہیں۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ نماز میں یعنی نماز کے اندر فرض جو ہے کسی چیز کے اندر ہوا کرتا ہے، تو نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ قیام سے شروع کریں گے۔ کیا؟ قیام۔ کتنی دیر کھڑا رہنا فرض ہے؟ جتنی دیر میں 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اتنی دیر کھڑا رہنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ قیام، قرت۔ تو نماز میں ہر رکعت میں کتنی آیتیں پڑھنا، قرآن پاک کا کتنا حصہ پڑھنا فرض ہے؟ 3 چھوٹی آیت یا چھوٹی 3 آیت کے برابر ایک بڑی آیت، یہ فرض ہے۔ تو قیام، قرت، رکوع جو فرض ہے وہ کیا بتایا گیا کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنا تک پہنچ جائے۔ رکوع کے بعد سجود، سجدہ کرنا، کہ حالت سجدہ میں پیشانی اور ناک زمین سے ٹچ ہوں اور نرم ہڈی تک ناک پہنچے، ہے نا، یہ سجدہ ہے۔ اور پھر حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا رہنا، یہ فرض ہے۔ قیام، قرت، رکوع، سجود اور قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ یعنی اخیر میں بیٹھنا۔ تو کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے؟ جتنی دیر میں اتحیات رسولہ تک یعنی اخیر تک پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے میں جتنا ٹائم لگے گا، جتنا وقت لگے گا اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ آخری فرض کیا ہے؟ خروج بسنعہ۔ خروج بسنعہ، قعدہ اخیرہ کے بعد، قعدہ اخیرہ پورا کرنے کے بعد ارادہ اور عمل کے ذریعے نماز سے باہر آ جانا، یہ فرائض ہوئے۔ اس کی تفصیل ہم جانیں گے انشاءاللہ، کیونکہ تفصیل اگر نہیں جانیں گے تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب آئیے واجبات میں۔ واجب وہ چیز ہے کہ نماز میں جو واجبات ہیں اگر اسے جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو نماز دہرانا ہوگا، پھر سے پڑھنا ہوگا۔ اور اگر سہون انجانے میں اگر کوئی نماز کا واجب نماز میں چھوٹ جائے، اگر نماز کے دوران ہی یاد آئے، تو اس کمی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہمیں دین نے دیا ہے؟ سجدہ سہو، ہے نا۔ اب یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں۔ تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت قیمتی دولت ہے میرے بھائی، دین سیکھیں، نماز پڑھنا سیکھیں، نماز کے کم سے کم موٹے موٹے مسائل ہم جانیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ شوق اگر ہوگا تو یہی شوق باریک مسائل جاننے کی بھی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ۔ جی، واجبات نماز۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تو لفظ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے۔ پوری الحمدللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ مطلقاً قرآن پڑھنا فرض ہے، 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، لیکن فکس متعین سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔
سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی صورت ملانا، چھوٹی صورت ہے نا، یا کوئی بڑی آیت جو کم سے کم 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو۔ باقی جتنا پڑھیں گے ثواب بڑھتا جائے گا، ہے نا، جتنی لمبی صورت پڑھیں گے الفاظ بڑھتے جائیں گے، ثواب بھی بڑھتا جائے گا الحمدللہ۔ تو صورت یا آیت ملانا فرض نماز میں 2 پہلی رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں قرأت واجب ہے۔ جیسے 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھتے نا، تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ صورت ملانا واجب ہے۔ اخیر کی 2 رکعت یا 1 رکعت، جیسے مغرب 1 ہی رکعت ہے نا آخر میں، ظہر عصر عشاء 2 رکعتیں ہیں، ہے نا، تو اخیر کی دونوں رکعتوں میں نہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، نہ قرآن مقدس کی تلاوت فرض ہے، بس 3 تسبیح کے مقدار کھڑا رہنا یہ فرض ہے، اور پڑھ لیں گے تو الحمدللہ سونے پہ سہاگا ہے نا۔ اس لیے ہم لوگ کم سے کم اخیر کی 2 رکعتوں میں یا مغرب کی جو تیسری رکعت پڑھتے ہیں تو کم سے کم سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہے نا، یعنی نہیں پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن پڑھ لیں گے تو الحمدللہ ثواب میں اضافہ اور بہت زیادہ ثواب ملے گا، ہے نا۔ وہ بھی قرآن مقدس کہ اگر خلوص و محبت کے ساتھ اہل ایمان قرآن مقدس کی تلاوت کرے تو ہر حرف پڑھنے پر کم سے کم 10 نیکیاں ملیں گی الحمدللہ۔ اور جب سورہ فاتحہ اگر پڑھ رہے ہیں ہم، تو بتائیے سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں؟ خلوص و محبت کے ساتھ بندے مومن و مومنات سورہ فاتحہ کی تلاوت اگر کرے تو الحمدللہ کتنی نیکیوں کا حقدار ہوگا۔ اسی لیے کم سے کم ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد اور اس کے ساتھ صورت یا آیت ملانا فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں، نفل وطر اور سنت کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ سنت مؤکدہ پڑھیں یا سنت غیر مؤکدہ پڑھیں یا نفل پڑھیں، نفل اور سنت کی ہر رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ صورت ملانا واجب ہے، وہاں چھوٹ نہیں ہے۔ فرض میں صرف کنسیشن ہے، فرض میں چھوٹ ہے۔ الحمد کا صورت یا آیت سے پہلے ہونا، یہ ترتیب ہے نا، کہ پہلے الحمدللہ پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا، پھر الحمد کے بعد کوئی صورت ملانا، یہ ترتیب واجب ہے۔ ہر رکعت میں سورہ یا آیت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا، ایک ہی بار الحمد پڑھنا واجب ہے، ایک بار الحمد شریف پڑھنا واجب ہے۔ اس کا مطلب اگر الحمد شریف دوبارہ پڑھا جائے، اگر 2 مرتبہ پڑھا جائے اگر، تو پھر وہاں معاملہ کچھ گڑبڑ ہوگا وہاں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا۔ الحمد اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ اور نہ پڑھنا، یعنی جب سورہ فاتحہ مکمل ہو تو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ آہستہ آمین، ٹھیک ہے، آمین پڑھیں گے آہستہ، پھر کوئی سورت پڑھنا ہے اس کے بعد، یا پھر کہیں بھی سورت پاک کے بیچ سے کسی آیت کو اگر پڑھنا ہے تو مستحب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، ہے نا، آمین کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قرأت کریں گے تب، پر فرض نماز جماعت سے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ کام ہمارے امام کریں گے، ہے نا، مقتدی صرف آمین پڑھیں گے آہستہ، بسم اللہ مقتدی نہیں پڑھیں گے، چونکہ بسم اللہ کا تعلق قرأت سے ہے، کس سے ہے؟ قرأت سے ہے، اور قرأت امام کریں گے، ہے نا۔ پر اکیلے پڑھ رہے ہیں اگر منفرد ہیں، اگر اکیلے تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو قرأت بھی تو منفرد ہی کو کرنا ہے نا، تو جب اکیلے نماز پڑھیں گے تو آمین بھی پڑھیں گے، آمین کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے تب پھر کوئی سورت پاک کی تلاوت شروع کریں گے، یا پھر درمیانے سورت سے کوئی آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آیت پڑھنا شروع کریں گے۔ ہر رکعت میں، ہر بار میں الحمدللہ۔ قرأت ختم کر کے فوراً رکوع کرنا، قرأت جب پوری ہو جائے، قرآن کی تلاوت جب مکمل ہو جائے، اب وہاں ایسے ہی چپ چاپ کھڑا نہ رہا جائے،
اگر 3 تسبیح کے مقدار قرات پوری کرنے کے بعد اگر کھڑا رہیں گے تو جرمانہ بھرنا پڑے گا وہاں، جرمانہ بھرنا پڑے گا، پھر وہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور یہ جرمانہ ہے، یہ نماز میں جو کمی پیدا ہو جاتی ہے اس کی جرمانہ کیا ہے؟ سجدہ سہو ہے۔ اس لیے جو ہی قرات مکمل ہوگی پھر اللہ کو پڑھتے ہوئے رکوع کے لیے چلے جائیں گے۔ ٹھیک، ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں سجدوں کے بیچ کوئی رکن نہ آنے پائے۔ جیسے ایک سجدہ کمپلیٹ کیا، پھر اس کے بعد اللہ پر پڑھتے ہوئے ہم قعدہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ جلسہ بولتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ وہاں کچھ چھوٹی سی دعا پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یاد ہے تو پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کیا ہے، بس بڑھیا سے جلسہ کیے، پھر اللہ کو پڑھتے ہوئے دوسرے سجدہ میں چلے گئے، ہے نا؟ دونوں سجدہ کے درمیان ایک وقفہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو یہ جرم میں شمار ہو جائے گا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قوما، جلسہ میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کے برابر ٹھہرنا۔ کس میں؟ رکوع میں ایک بار تسبیح کے مقدار، یعنی ایک تسبیح کے مقدار جھکا رہنا، یہ فرض ہے، جھکنا اتنی دیر فرض ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ رکوع، سجود، قوما، قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع سے جو کھڑا ہوتے ہیں نا، سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہیں گے، مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو دونوں پڑھیں گے۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ دونوں پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ہے نا؟ تو سمیع اللہ اور ربنا لک الحمد پڑھ کے جو کھڑا ہوتے ہیں، اس کھڑا ہونے کو قوما بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ قوما بولتے ہیں۔ ایک سجدہ کر دوسرے سجدہ کے لیے جو بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر کے، یعنی کم سے کم ایک بار سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار ٹھہرا جائے، ہے نا؟ یہ نہیں کہ بس لیا دیا، ہے نا، کوا کی چونچ کی طرح، جی یہ تعدیل ارکان کے خلاف ہے۔ نماز کا رکن ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے نا؟ قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جانا، سجدہ میں ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا۔ ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا کیا تھا؟ فرض، ہے نا؟ اور 3 دونوں پاؤں، اس کا مطلب ہے کہ 10 میں سے 6 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا چاہیے، اور پیٹ بس اگلا حصہ ہے، یہ پورا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مکمل پوری انگلی جو ہے، انگلی کا پورا پیٹ گردن سمیت جو ہے زمین پہ لگایا جائے، لیکن پیٹ کا ذرا غور کیجئے گا، اپنا جائزہ لیجئے گا کہ سجدہ میں ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ ابھی سجدہ کیے ہی ہیں، پھر وہیں سے مار دیے، ہے نا؟ ہاں، سیدھا بیٹھا بھی نہیں، بس آدھے ہی راستے سے پھر چلے گئے، یہ خلاف ہوا، یہ اچھا سجدہ نہیں ہوا۔ قعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو، قعدہ اولا تو قعدہ اخیرہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ فرض ہے، پر 2، 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں تو 2 قعدے ہیں نا، تو پہلا قعدہ جو ہے، قعدہ اخیرہ تو فرض ہو جائے گا، پہلا قعدہ یہ واجب ہے۔ فرض اور وتر اور سنن رواتب میں قعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا۔ کریں کہ فرض اور وتر، سنن رواتب، سنت مؤکدہ کو کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کو کہتے ہیں کہ فرض، غور سے سنیے گا، کہ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں قعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، یعنی پہلی مرتبہ بیٹھیں گے تو اس بیٹھنے میں صرف اتحیات پڑھنا ہے، صرف
اتحیات پڑھنا ہے۔ اگر اتحیات پڑھ کر پھر خاموش بیٹھے رہے کتنی دیر تک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ تک، ٹھیک، اتنی دیر چپ پہ بیٹھے رہے، یا پھر درود شریف اگر پڑھ دیا تو سجدے سہو کرنا پڑے گا، یہ جرم ہے۔ کون کون سی نماز میں؟ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ میں اگر اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیں گے تو بہتر ہوگا، ہے نا؟ جرم کہاں ہوگا؟ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ میں۔ ان نمازوں کی جو پہلی قاعدہ ہم کریں گے وہاں صرف اور صرف اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات جب مکمل ہو تو پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں انشاءاللہ، اس کی تفصیل ہوگی، مسائل جب پھر بیان کیے جائیں گے۔ تو دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یوں ہی جتنے قعدے کرنے پڑیں سب میں پورا تشہد واجب ہے۔ کریں کہ قعدے اولا ہوں یا قعدے اخیرہ ہوں، پہلا قعدہ ہو یا دوسرا قعدہ ہو، دونوں میں اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ تو قعدہ اخیرہ دوسرا قعدہ فرض ہے، اور اس قعدہ میں جو اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھنا واجب ہے، اور پہلا قعدہ بھی واجب ہے اور اتحیات پڑھنا بھی واجب ہے، یہ دونوں واجب ہیں الحمدللہ۔ ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا تو ترک واجب ہوگا۔ جب اتحیات پڑھنا واجب ہے تو اس میں ایک لفظ بھی اگر چھوٹ گیا تو گویا کہ پورا واجب ہی چھوٹ گیا۔ اگر واجب چھوٹ جائے گا تو نماز اگر قصداً جان بوجھ کر کے ہو تو نماز دہرانا پڑے گا، اور انجانے میں اگر چھوٹ جائے، بعد میں خیال آ جائے نماز میں رہتے ہوئے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب جب سورہ اتحیات پڑھنا واجب ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اتحیات کو ڈھنگ سے یاد کریں۔ جی، اتحیات کو ڈھنگ سے یاد کریں۔ توجہ دیجیے، انشاءاللہ ابھی میں پھر کچھ الفاظ رٹاؤں گا۔ دونوں سلام میں فقط لفظ السلام واجب ہے، علیکم ورحمۃ اللہ واجب نہیں ہے۔ جب نماز پوری ہو جاتی ہے، اتحیات پڑھتے، درود شریف پڑھتے اور دعائے معصورہ جب پڑھ لیتے ہیں تو داہنا طرف پہلے سلام پھیرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا؟ تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں لفظ السلام واجب ہے، صرف علیکم ورحمۃ اللہ واجب نہیں ہے۔ صرف السلام اگر کسی نے پڑھ دیا تو گویا کہ واجب ادا ہو گیا، ہے نا؟ پر سنت ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کریں ہم، یہ سنت طریقہ ہے الحمدللہ۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ جب مومن پر نماز فرض ہے نا، تو جو نماز میں جو پڑھنا ہے اس چیز کا بھی پڑھنا فرض ہوگا، اس کا بھی سیکھنا ضروری ہوگا نا۔ تو قرآن پڑھنا فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن پر قرآن پڑھنا فرض ہے۔ قرآن پڑھنے اور قرآن کی صحیح تلاوت کی ہمیں اور آپ کو نیک کوشش کرنا ہے۔ تکبیر قنوت، عیدین کی 6 تکبیریں، تکبیر قنوت وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں 2 رکعت مکمل کر بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ایک سورت ملاتے ہیں نا جی۔ پھر کیا عمل ہمارا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک لاتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے پھر ناف کے نیچے باندھتے ہیں نا، تو یہ اللہ اکبر اسی کو بولتے ہیں تکبیر قنوت۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ پڑھنا واجب ہے، یہ پڑھنا واجب ہے۔ عیدین کی 6 تکبیریں، عیدین کی 6 تکبیریں۔ عیدین میں عید کی نماز کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں۔ تو ہر 2 رکعتوں میں 3 بار زائد تکبیر پڑھی جاتی ہے، ہر 2 رکعتوں میں 3 بار زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ زائد تکبیریں واجب ہیں، پڑھنا کیا ہے؟
واجب ہے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا۔ یاد رکھیے گا کہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں پہلے قرأت ہوتی ہے، دوسری رکعت میں پہلے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی ہے۔ جب قرآن مقدس کی تلاوت ہو جاتی ہے تو 3 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ کس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھا کر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، 3 مرتبہ یہ عمل کرتے ہیں، اور چوتھی تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، جس میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، چونکہ چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہوا کرتی ہے، چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہوا کرتی ہے۔ یہ رکوع کی تکبیر جو ہے یہ واجب ہے، چوتھی تکبیر، اس میں اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ اللہ اکبر بھی واجب ہے۔ ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا، اور غیر جہری میں آہستہ۔ جہری نماز جس میں قرآن مقدس کی تلاوت آواز سے ہوا کرتی ہے، جیسے مغرب، عشاء اور فجر، یہ تینوں رکعتوں میں قرآن مقدس کی تلاوت آواز سے کرنا۔ کس کو؟ امام کو۔ تنہا پڑھیں گے، تنہا اگر پڑھیں گے وہ نماز ہے۔ اگر اکیلے ہیں، آزو بازو کوئی نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، مغرب کی نماز، مغرب عشاء فجر پڑھ رہے ہیں، اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں، آزو بازو کوئی اگر نہیں ہے، تنہا اگر ہے، تو آپ بلند آواز سے قرآن مقدس کی تلاوت کریں، ہے نا۔ لیکن مسجد میں اگر پڑھیں اور آزو بازو لوگ ہوں اگر، تو وہاں آہستہ ہی پڑھیں، ہے نا، کیونکہ قرآن مقدس کی تلاوت سننا واجب ہے۔ اگر آپ زور سے پڑھیں گے اور اگلا اگر توجہ نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا نا، ہے نا۔ تو جب اکیلے پڑھیں گے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ جب امام پڑھے گا تو امام مغرب، عشاء اور فجر ان تینوں رکعتوں میں قرآن مقدس پہلی 2 رکعتوں میں زور سے پڑھے گا۔ اور غیر جہری میں کیا ہے؟ جس میں آہستہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ ہے ظہر اور عصر۔ تو غیر جہری میں آہستہ۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ پر ادا ہونا، یعنی ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ جو فرض ہے فرض کو فرض ہی کی جگہ ادا کریں، اور واجب کو واجب ہی کی جگہ ادا کریں۔ رکوع کا ہر رکعت میں ہی ایک بار ہونا، ایک ہی بار رکوع، بار بار نہیں۔ ہر ایک رکعت میں ایک ہی بار رکوع ہوتی ہے، سجدے 2 ہوا کرتے ہیں، اور سجود کا 2 ہی بار ہونا۔ دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی 2 رکعت مکمل ہوگی تب نہ قعدہ کریں گے۔ اگر ایک ہی رکعت پڑھ کر کے اگر بیٹھ گیا ہے نا تو ترتیب نماز کے خلاف ہوا، ٹھیک، اس کی ایک جرم ہے یہ۔ 4 رکعت والی میں تیسری پر قعدہ نہ ہونا۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدے تلاوت کرنا، یہ واجب ہے۔ سہو ہوا ہو تو سجدے سہو کرنا، یہ واجب ہے۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب اور فرض کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر نہ ہونا، یعنی فرض ادا کرنے کے بعد یا واجب ادا کرنے کے بعد دوسرا فرض اور دوسرا واجب ادا کرنا ہے، تو اس کے بیچ میں دیر نہیں کرنا ہے، دیر نہیں کرنا ہے۔ دیری اگر 3 تسبیح یعنی سبحان اللہ کے برابر، 3 سبحان اللہ کے برابر اگر دیری ہو گئی، ایک طرح کا جرم میں شمار ہوگا یہ عمل۔ امام جب قرات کرے تو بلند آواز سے ہو یا آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا۔ امام قرآن مقدس کی تلاوت بلند آواز سے کریں یا آہستہ کریں، مقتدی کو کیا کرنا ہے؟ ایک دم چپ رہنا ہے۔ اگر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آواز پہنچ رہی ہے، تو چپ رہنا ہے اور دھیان سے سننا ہے، چپ رہنا اور دھیان سے سننا ہے۔ اور اگر قرآن کی تلاوت جہر سے، آواز سے نہیں ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، اب تو مائک کا سسٹم ہو گیا ہے، جب تک کان کے پردے نہیں پھٹتے تو مقتدی امام صاحب کی آواز بہت پتلی ہے، لیکن ایسی آواز چاہیے کہ کان کے پردے پھٹ جائیں، ہے نا، تب سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آواز ٹھیک، نہیں امام صاحب کی آواز ٹھیک ہے۔ میرے بھائی، اگر آواز مقتدی تمام مقتدیوں تک نہ بھی پہنچے اور اس جماعت کا وہ حصہ اس جماعت میں شامل ہوں، تب بھی حکم یہ ہے
سننے جیسی حالت بنا کر کے رکھیں. ہاں، ایسا نہیں کہ قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہے تو وہاں اپنا حال چال شروع کر دے وہاں. ایسا ہے کیا؟ نہیں، سننے جیسی حالت بنا کر کے رہنا ہے. یاد رکھیے. سوائے قرأت کے تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا. صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے، باقی امام کے ساتھ سب کچھ. امام نے پڑھا اللہ اکبر، مقتدی اس کی اقتدا کرتے ہوئے اللہ اکبر آہستہ پڑھتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی آہستہ کیا پڑھیں گے؟ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، واو بھی بڑھا دیں گے. پھر امام اللہ اکبر پڑھتے ہوئے رکوع میں گئے تو مقتدی بھی آہستہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سجدہ میں گئے تو سجدہ میں جائیں گے. اس طریقے سے جب 2 رکعتیں مکمل ہوں گی تو امام قادا کرے گا تو مقتدی قادا کریں گے. ایسا تھوڑے کہ چلیے امام صاحب بیٹھ گئے ہیں تو جب تک ہم 1 رکعت ادھر پڑھ لیں تو جلدی ہمارا ہو جائے گا. امام صاحب 4 ادا کرتے کرتے جو ہے نا جب تک 1-2 رکعت میں سنت بھی بعد میں پڑھ لوں گا. ایسا نہیں نا، امام سے آگے نہیں جانا ہے جی. ہر عمل کو امام کے بعد کرنا ہے نا. امام نے قادا کیا تو مقتدی قادا کریں گے. امام اتحیات پڑھتے ہیں، جو اتحیات پڑھنا واجب ہے تو مقتدی بھی اتحیات پڑھیں گے. جماعت میں مقتدی کو منع صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کرنا، کہ وہ قرآن کی تلاوت نہ کریں، وہ چپ رہیں. آواز ملے تو دھیان سے سنیں، خاموش رہیں. آواز نہ ملے اگر تو سننے جیسی حالت بنا کے رکھیں. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک رسول محترم علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی قرات کافی ہے مقتدی کے لیے. اس لیے ہم اہل سنت میں حنفی المسلک، ہم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں. ہم لوگ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، منع ہے، نہیں پڑھنا ہے. اور یہی صداقت پہ مبنی ہے اور یہی کرنا چاہیے. جی، فرائض و واجبات کے علاوہ جو باتیں طریقۂ نماز میں بیان ہوئی، اب یہ جو واجبات بیان کیے گئے فرائض اور واجبات کے، باقی چیزیں جو ہے جس کو ہمیں جاننا ہے ابھی وہ تو سنت ہے یا پھر مستحب ہے، جس کا ہمیں کرنا ہے، جس کی پابندی کرنی ہے. اگر سنت چھوٹ جائے تو پھر تو بہت ثوابوں میں بہت کمی آ جائے گی نا. نماز کی بلڈنگ تو کھڑی ہو جائے گی لیکن ثواب میں بڑھوتری اور مزہ تب آتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جب ادا کی جاتی ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز جاننے کی ہم سبھی کوشش کریں گے. یہ چند چیزیں بیان کی گئی ہیں، پھر تفصیلاً اس کی گفتگو ہوگی آنے والے سبق میں انشاءاللہ، اللہ نے اگر حیات بخشا.